صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعائنہ حتی تسکنہ ارضک طور وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند الصلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک زبان آواز دو، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان، نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت، صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائے گا۔ اجازت ہے جی نوکری شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ آپس کی بات ہے، نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں نہ آپ میرے لیے، بالکل ٹو بی فرینک بتانا ہے، 5 منٹ والا جشن پڑھوں یا گھنٹے والا پڑھوں؟ اگر تھک گئے چلے شاہ جی، میں پہلا فقرہ کہنے جا رہا ہوں، جتنا یہ بول پڑے اتنا پڑھ لوں، یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا سننا چاہتے ہیں۔ میرا تو یہ آخری بار ہے، میں نے پھر کل جا کے چکوال مجلس پڑھنی ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری رات بھی کہو گے تو میں کھڑا ہوں، لیکن یہ آپ کا سننا مجھے بتانا۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے 13 رجب اللہ کے گھر میں نازل ہو کر جب اپنے رخ سے نقاب ولایت کو ہٹایا تو کائنات کو پہلی بار پتہ چلا دور پہ تجلی دکھا کے موسیٰ کو بے ہوش کرنے والا کون ہے۔ کمال ہے بھئی، رات کے اس پہر آپ کا یہ بیان یہ ثابت ہو گیا بزرگوں کا کہا ہوا فکرہ بالکل 100% حق ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ رات کے اس وقت یا آسمان پہ ستارے جاگتے ہیں یا زمین پہ آل محمد کے پیارے جاگتے ہیں۔ مقناطیس کی طرح کھینچ لائی قبلہ گیلانی صاحب کی محبت، اتنے پیار سے انہوں نے بلایا، اتنے مان سے کہ ایک بار بھی دل میں نہیں آیا کہ میں معذرت کر لوں، اتنے پیارے بندے سے انکار کرنا ہی کفر ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، علی کعبہ میں اترے، رخ سے نقاب ولایت ہٹایا، کائنات کو پتہ چلا وہ جو طور پہ بولتا تھا وہ اللہ نہیں تھا، علی تھا۔ یہ دو ہستیاں قبلہ گیلانی صاحب اور ریاض صاحب، یہ بانی جشن تھے علی عارف والا شمس آباد میں، مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لیجیے گا، عارف والا گیڑیوں پہ کھڑے ہو کے علی کو سلام کرتا رہا، 4 مصرے جانے اور سیدہ جانے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، دونوں گواہیاں میں ساتھ لے کے آیا ہوں۔ کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ، جو ذات حمیدہ پہ بولا ہے، میری دعا ہے اللہ آپ کو اسی ذات حمیدہ کے سائے تلے رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ، ہر حمد خدا اس کی اداؤں سے ملی ہے، اور معراج کی ہو رات یا 13 ہو رجب کی، توحید کے پردے سے نکلتا ہی علی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت۔ سیدہ آپ کو اشارے ولایت میں
جو مصرع میں پڑھنے جا رہا ہوں نا اس میں ایک لفظ ہے اغراض و مقاصد. آپ سے دعا لینے کے لیے، اس نسل تک پیغام پہنچانے کے لیے. اغراض و مقاصد، جس بندے نے 5ویں کلاس پڑھی ہوئی ہے مطالعہ پاکستان تو اس نے پڑھا ہی ہوگا، اور جو معاشرتی علوم آدھے آسے ایک کڑے تو سوکھی گل کوئی نہیں ہوتی. معاشرتی علوم جس بندے نے پڑھی ہوئی ہے نا اسے پتہ ہے کہ مطالعہ پاکستان کے پیپر میں ایک سوال آتا تھا پاکستان بننے کے اغراض و مقاصد کیا تھے، یعنی پاکستان بننے کی وجوہات کیا تھی، پاکستان بنایا کیوں گیا. اسے کہتے ہیں اغراض و مقاصد. وہ پاکستان کے تھے، میں پڑھ رہا ہوں توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا. اب جو ہاتھ اٹھانا اللہ کرے کسی طرح کو محتاج نہ ہو. کتنے پیارے یہ ہاتھ ہیں، بالکل منتخب شدہ سوال ہے. بیٹا بہت مزہ آیا آپ کے ہاتھ بلند کرنے کا، یہی میرا مستقبل ہے، یہی میرا فیوچر ہے. یہ چراغ میری بات لے گئے تو میری بات مکمل ہو جائے گی. توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا وحدت کے حجابات کے رازوں میں علی ہے، اور کعبہ میں اترنا یہ بتاتا ہے ولی کا آدم سے محمد کی نمازوں میں علی ہے. طبیعت جڑی ہے جناب اس آدم سے محمد کی نمازوں میں علی ہے. تھوڑی سی مشکل بات کر لوں آپ سے، کر لوں مشکل بات. ویسے بولے اتنا پیارا ہو، میرا دل کر رہا ہے کہ بات مشکل ہو جائے تھوڑی سی. مشکل کشا کا کرم ہوا تو پھر تم ایسے بولو گے جیسے بولنے کا حق ہے. ظہور وحدت لباس جس کا، میں شکر گزار ہوں جس آدھی سطر پہ بولا. آدھی سطر میں نے پڑھ لی، آدھی جانے و سیدہ جانے. ظہور وحدت لباس جس کا، وہ آیتوں کا امین کیا ہے. میں بالکل مطمئن کھڑا ہوں، بالکل مطمئن کھڑا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے وہ ذاکری میں نے مولا سے مانگی نہیں کہ میں 5 فٹ ممبر پہ ادھر بھاگا جاؤں، 5 فٹ ادھر بھاگا جاؤں، ہاتھ پہ ہاتھ ماروں، بالوں کو جھٹکا دوں، ممبر پہ ٹھا ٹھا تھپے ماروں. پھر تو بولے نہ، ایسی دعوت مجھے چاہیے ہی نہیں. لفظ میں قدرت ہوئی تو پھر تم ایسے بولو گے جیسے بولنے کا حق ہے. ظہور وحدت لباس جس کا، وہ آیتوں کا امین کیا ہے. رجب کی 13 کھلا یہ مجھ پہ خدا کا نور مبین کیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت ہے. رجب کی 13 کھلا یہ مجھ پہ خدا کا نور مبین کیا ہے. جتنا کہو گے اتنا پڑھوں گا، مجھے بیلٹ ہونا ممبر سے آتا ہی نہیں ہے. جتنا ستھرا سنو گے نا اتنا پڑھوں گا. سیدہ تمہیں سلامت رکھے. رجب کی 13 کھلا یہ مجھ پہ خدا کا نور مبین کیا ہے. وہ جس کو سلطان کہہ کے سرور نے کبریا سے نصیر مانگا. نہیں تھی اتنا کلاس کا مجمع اور میرا مصرع زمین پہ چلا جائے گا. چلو میں بات کھول دیتا ہوں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول کی مانگی ہوئی بھیا دعا ہے. کلان صاحب اب یہ بھی میں نے بزرگوں سے سیکھا کہ مصرے کے پیچھے کم از کم ایک آیت اور ایک حدیث ہونی چاہیے تاکہ کوئی پوچھے تو بتا سکوں کہ کہاں سے پڑھ رہا ہوں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. صرف تخیلاتی پرواز سے آسرا نہیں لیتا. سیدہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. رسول کی مانگی ہوئی دعا ہے جو اللہ نے قرآن میں آیت بنا کے اتاری ہے. اللہ کے ساتھ ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. پالنے والے مجھے اپنے لدن سے سلطان عطا کر جو نصیر بھی ہو. میرا دل تو ہے کہ میں آپ سے 2-4 باتیں ایسی کر جاؤں جو پہلے پچھلے ممبر پہ نہیں کر گیا ہے، لیکن آپ تھوڑی قیمت مجھے دیں گے تو پھر بات آسان ہوگی. اللہ نے کہا لدن سے. یہ لدن کیا ہے؟ لدن کسے کہتے ہیں؟ اس نسل تک بات پہنچانے کے لیے، سیدوں سے دعا لینے کے لیے. یہ لدن کیا ہے؟ اچھا عربی میں قرب کے ہوتے ہیں 4 درجے. اب چونکہ مجھے اب فراغی ہے نا، میں نے جا کے پڑھنا نہیں ہے، اس لیے میں باتیں کھلی دل سے کروں گا. امام حسین آپ کو سلامت رکھیں. قرب کے ہوتے ہیں 4 درجے. پہلا قرب، پھر دنو، پھر لدن، پھر اندیت. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. چلو کوئی تو بات میری لے کے جائے گا نا، جب میں چاہوں گا آپ سے لے لوں گا. ایک ہوتا ہے قرب، ایک ہوتا ہے دنو، ایک ہوتا ہے لدن، ایک ہوتا ہے اندیت.
جہاں تک نگاہ جا سکے. عربی میں اس قربت کو کہتے ہیں قرب. یعنی یہ دیوار تک میری نظر جا سکتے، دیوار سے آگے نہیں دیکھ سکتا، تو میں کہہ سکتا ہوں دیوار میرے قرب میں کھڑی ہے. اگلا درجہ جہاں تک ہاتھ جا سکے، عربی میں اس درجے کو کہتے ہیں دنو. یعنی ادھر سے گیلانی صاحب ہاتھ بڑھائیں، ادھر سے میں بڑھاؤں، ہاتھ سے ہاتھ مل جائے تو اسے کہتے ہیں دنو. یہ جو میں نے کپڑے پہن رکھے ہیں یہ میرے بدن کے ساتھ مس ہے، یعنی کپڑوں میں اور میرے بدن میں کوئی فاصلہ نہیں، اسے عربی میں کہتے ہیں لدن. بس آپ جملہ زمین پہ گیا تو پھر دکھ لگے گا نا. میں تو آپ کی امانت آپ تک پہنچانے آیا ہوں. رسول نے یہ نہیں کہا کہ مجھے قرب سے سلطان عطا کر، یہ نہیں کہا مجھے دنب سے سلطان عطا کر. اللہ مجھے اپنے لطن سے سلطان کر عطا کر. یعنی محمد کی نگاہ میں علی اور اللہ میں اتنا فاصلہ بھی نہیں کہ ہوا گزر سکے. امانتن جو میں نے پہنچا دی. اب میں ایک فکرہ کہوں گا اپنے مزاج کا. گردوارے والوں قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے، ورنہ زیارت ہوگی، چہرے مل گئے آپ کے اور وعدہ وفا ہو گیا اور پھر میں جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے. لمبا پڑھنا مجھے آتا ہی نہیں ہے. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے، وہ جس کو سلطان کہہ کے سرور نے کبریا سے نصیر مانگا، وہ جس کو سلطان اپنی طرف سے کہوں تو اٹھا کے دیوار پہ دے مار. مجھے کہتے میں خالی ہوں، مجھے کہتے میں نصیری ہوں، مجھے کہتے میں مشرک ہوں، میں علی کو حد سے بنا دیتا ہوں. اور جاہلوں گھر جا کے سوچنا جسے محمد سلطان کہے اسے میں کیا کہوں. جسے محمد سلطان کہے اسے میں کیا کہوں. وہ جس کو سلطان کہہ کے سرور نے کبریا سے نصیر مانگا، یہ دل کے اندھے نہ پھر بھی سمجھے کہ ناصر مرسلین کیا ہے. دل کے اندھے نہ پھر بھی سمجھے کہ ناصر مرسلین کیا ہے. امین کیا ہے، مبین کیا ہے، ناصر مرسلین کیا ہے. شاہ جی آپ کا یہ کاروان مجھے اگلے قافیے کی قیمت دے دینا تو میں قبر کی دیوار تک سلوٹ مارتا چلا جاؤں گا. سیدہ آپ کو حصار ہے، کیونکہ شاعر کا کل اساسہ اسے اولاد سے پیارا ہوتا ہے اپنا مصرع. اگر مصرع زمین پہ چلا گیا تو پھر دکھ لگے گا نا. اب بندے کہتے ہیں یہاں علی پڑھو، یہاں نہ پڑھو، یہاں علی ہے یہاں نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ علی ہوتا ہی نہیں جو یہاں ہو. بولو نا یار، تسی بولو گے تو حوصلہ بنے گا نا. امام حسین تو میں سنانا تو میں نے تمہیں ہے نا، تم بولتے ہو تو پھر سنانا نا. امام حسین تو میں سلامت. یہ بات ممکن ہی نہیں نا کہ علی یہاں ہو اور یہاں نہ ہو. بہرحال یہ بحث ملا کی ہے. مجھے کلندرانہ مزاج کے لوگوں سے ایک بات کرنی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہاں علی ہے یہاں نہیں ہے، یہ بحث ملا کی ہے. آؤ جس کے دل میں علی ہے 13 رجب کے صاحبان تلے وہ مصرع لے دل بنے تو بولے، ورنہ کوئی ڈال نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ جس کے منصب کی ایک تجلی کمال دین الہیہ ہے، وہ جس کے منصب کی ایک تجلی کمال دین الہیہ ہے. تم ایک تشاہد پہ مسترب ہو، علی نہ ہو تو یہ دین کیا ہے. تشاہد پہ مسترب ہو، علی نہ ہو تو یہ دین کیا ہے. علی نہ ہو تو یہ دین کیا ہے. علی نہ ہو تو یہ دین کیا ہے. یہ جو کل کی رات گزری ہے، آج ہے 13 رجب، کل کی کون سی تھی؟ 12 رجب. لو باجی میں چاہتا ہوں کہ جو معیار میں عارف عالم میں چھوڑ کے آیا ہوں اسی معیار سے ان کو آگے لے کے جاؤں. وہیں سے شروع کرنی چاہیے بات. 12 رجب کی رات کو وہاں ایک محفل منعقد ہوئی. آپ بولو گے تو میرا حوصلہ بنے گا نا، مشکل باتیں کروں گا نا. ورنہ خیبر خندق 4 دعائیاں سنا کے آپ کو آسمان سے ٹکرانے کا ہنر بی بی نے مجھے بڑا عطا کیا ہے. تیری سوچ بھی نہیں ہے کہ میں تم سے داد کب لے جاؤں گا. سیدہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے. 12 رجب کی اچھا یہ ہے نا ایک محفل. یہاں آپ جتنے ہیں یہ شرکاء ہیں. شادی شریک محفل ہیں، گیلانی صاحب شریک محفل ہیں، ریاض بھائی شریک محفل ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، جتنے آپ سارے بیٹھے ہو نا، یہ ہے شرکاء محفل. یعنی جو محفل میں موجود ہو اسے کہتے ہیں شرکاء محفل. وہاں ایک محفل منعقد ہوئی اور شرکاء محفل الہیہ وہی تھے.
اس سے آسان تو نہیں ہو سکتا نا. شرکائے محفل الہیہ وہی تھے جنہیں نحن ہوا بہوا نحن ہونا زیب دیتا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اپنی طرف سے کہوں تو اٹھا کے دیوار پہ دے مار. رسول بابا جی جب معراج سے واپس آئے تھے تو سید الانبیاء نے بتایا تھا میں نے عرش کی دائیں جانب ایک محفل ایسی بھی دیکھی. توجہ فکرہ زمین پہ گیا تو پھر یہی روش بدل ہوں گا اور 2 روپیاں پڑھ کے یاد کروں گا. قیمت ملتی چلی جائے گی, دروازے کھلتے چلے جائیں گے. رسول نے بتایا تھا عرش کی دائیں جانب میں نے ایک ایسی محفل ایسی بھی دیکھی. یا رسول اللہ کیسی؟ سرکار فرماتے 11 نور دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے. شاباش, میں شکر گزار ہوں یہ صدر میں بولا ہے جس کی امانت تھی اس تک پہنچ گئی. 11 نور دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک درمیان میں کھڑا تھا اور جو کھڑا تھا نا عربی میں اسے قائم کہتے ہیں. امام حسین آپ کو سلام علیکم. جسے اردو میں کھڑا ہوا کہتے ہیں عربی میں اسی کو قائم کہتے ہیں. رسول فرماتے 11 نور دائرے میں تھے, ایک درمیان میں کھڑا تھا. یا رسول اللہ کیسی وہ محفل تھی, کیسا وہ انتظام تھا؟ رسول فرماتے یوں سمجھو بے بدن ذات پر 12 دلیلیں تھیں. آپ کو نہیں تھے کہ اتنا بولو گے, کمال کر دیا آپ نے. بے بدن ذات پر جسے علی سننا آتا ہے, سیدہ کا سایہ صاحب, بے بدن ذات پر 12 دلیلیں تھیں. یا رسول اللہ میرے کشکول میں تھوڑی اور خیرات اتاریے. گردوارہ والوں نے اتنی محبت سے مجھے بلایا ہے, جب میں ہی بات نہیں سمجھوں گا تو آگے کیا سمجھاؤں گا؟ تو رسول فرما رہے تھے جا کے ان کو بتا دینا کہ کوئی اس کے احد ہونے کی دلیل تھا. مایوس نہ کرنا ہے کہ میں جواہرات ریت پہ مٹھی بھر کے پھینک کے چلا گیا, قیمت ملے گی تو آگے چلیں گے. کوئی اس کے احد ہونے کی دلیل تھا, ساتھ اس کے وہ نور تھا جو اس کے حسن پر دلیل تھا, ساتھ اس کے وہ نور تھا جو اس کے لا شریک ہونے پر دلیل تھا, ساتھ اس کے وہ نور تھا جو اس کے علم کا مالک بن کے بیٹھا ہوا تھا, ساتھ اس کے وہ نور تھا جو اس کی صداقت کا حکمران تھا, ساتھ اس کے وہ نور تھا جو اس کی غیث و غضب کا مالک بن کے بیٹھا ہوا تھا, ساتھ اس کے وہ نور تھا جو اس کی رضاؤں کا پروردگار تھا, ساتھ اس کے وہ نور تھا جو اس کے تقوی کا مالک تھا, باقی ساتھ اس کے وہ نور تھا جو اس کی نقاوت کو ظاہر کر رہا تھا. عزت آل محمد کی قسم ہے, رسول فرمانے ساتھ اس کے پھر 11واں وہ نور تھا جو حسن عسکری بن کے اس کی حیبت کا مظہر بن کے بیٹھا ہوا تھا. رسول فرماتے یہ 11 نور دائرے میں تھے, درمیان میں وہ کھڑا تھا ذات جس کی محمد تھی, قرآن جس کی بات تھی. محمد جس کی ذات تھی, قرآن جس کی بات تھی. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. ایک محفل ہے, 12 نور ہیں, وہ بے بدن ہے, یہ بدن ہے اس کا. یہ ہاتھ اٹھائے تو فکرہ میں تحفہ دے رہا ہوں. بے بدن ذات نے اپنے ابدان سے گفتگو کی. کیا گفتگو کی؟ امام حسین آپ کا سایہ سلام. یہ حوصلہ بنتا ہے نا, آپ اتنی مشکل باتوں میں بولتے ہیں. بے بدن ذات نے اپنے ابدان سے گفتگو کی. کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے تم نے حمد کی میری ویسے جیسے میں حمد کے لائق تھا. شکر گزار ہوں, یہی حق تھا علی کو سلام کرنے کا. تم نے حمد کی میری ویسے جیسے میں حمد کے لائق تھا. اتنی دور جو بیٹھ گئی اندر کافی جگہ ہے. آج ہاتھ اٹھایا اندر آجو. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. تم نے حمد کی میری ویسے جیسے میں حمد کے لائق تھا. مجھے دیکھنا, تم نے تسبیح کی میری ویسے جیسے میں تسبیح کے لائق. اتنا پیارا بھائی باہر بیٹھے تو دل تو دکھے گا نا. تم نے حمد کی میری ویسے جیسے میں حمد کے لائق تھا. تم نے تسبیح کی میری ویسے جیسے میں تسبیح کے لائق تھا. تم نے سجدہ کیا میرا ویسے جیسے میں سجدے کے لائق تھا. اللہ آواز دے کے کہہ رہا ہے میں نظر آنے والی حقیقت نہیں. گواہ ہونا جو عارفہ نے ماحول چھوڑ گیا ہے وہ اس وقت پہ پورا کارگاہ اٹھ کے کھڑا ہوا تھا علی کو سلام کرنے کے لیے. چاہتا ہوں ایک ہاتھ ہوا میں بلند کر دینا, میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے میں نظر آنے والی حقیقت نہیں, نہ نظر آیا نہ نظر آ سکتا ہوں, لیکن چاہتا ہوں مخلوق مجھے دیکھے. علی سننے والا
मुझे देखे। शादी आपके काफी सारे मुरीद होंगे, अहले सुन्नत भी होंगे, अहले तशरीफ भी होंगे, शादी ऐसे ही है। ये मेरा मजहब नहीं, शिया मजहब का ये अकीदा नहीं कि अल्लाह नजर आएगा। अल्लाह ना नजर आया ना नजर आएगा। अच्छा जेड़े हुण 80 रात को जाके भी इंज इंज पे करदे हो, इन्हां नूं बंदा सिर ते कुरान धर के पूछे भी जेड़ा मूसा नूं नजर नहीं आया तुहानूं कित्थों आ गया? हाय हाय जो मूसा को नजर नहीं आया तुम्हें कहां से नजर आ जाएगा? अल्लाह ना नजर आया ना नजर आ सकता है। ये बिरादरान अहले सुन्नत का अकीदा है। सुन्नी भाइयों की किताबों में आपको ये फिक्रे मिलेंगे। जिम्मेदारी से अलग ऐलान बात करके जा रहा हूँ, बात सुप्रीम कोर्ट में साबित करनी पड़े तो नौकर हाजिर है। मैं पिछले मिंबर पे भी कह गया हूँ, अब भी कह रहा हूँ, मेरे मिंबर छोड़ने के बाद कोई बंदा मेरे बानियान को तंग न करे। जिसने बात करनी हो शादी से मेरा नंबर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मैं किताब का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट न सेंड करूँ, जो छूटे की सदा वो मेरी। आवाज बचा के घर ले जा, फिर तू जाने और बीवी जाने, मैं कुछ नहीं कह सकता ना। भाइयों ने लिखा है मैदान माशर में कुर्सी लगी होगी, अल्लाह उस पर बैठा होगा, कुर्सी लगी होगी। शादी इज्जत आले मोहम्मद की कसम देखना यह है कि कौन कौन कहां प्रवास करता है। सुन्नी भाइयों की अकीदा है कुर्सी लगी होगी, अल्लाह उस पर बैठा होगा। मैं फिर एक बात कहता हूं, गैरतमंद बनना, जिसे कुर्सी पे देखना उसे अल्लाह मान लेना। और बोलेगा जी मैं बोलने का हक नहीं। जिसे कुर्सी पे देखना उसे अल्लाह मान। मेरे मजहब का वो अल्लाह नहीं। मेरे मजहब में जब भी नजर आया अली आया, तूर पे मूसा को भी अली नजर आया, मेराज पे मोहम्मद को भी अली नजर आया। मेरे मजहब का वो अल्लाह नहीं। अल्लाह कह रहा है मैं नजर आने वाली हकीकत नहीं, बात भूली तो नहीं, लेकिन चाहता हूँ मखलूक मुझे देखे। लेकिन गिलानी साहब जितनी मोहब्बत से आपने मुझे फोन किए हैं ना, जितनी मिठास से आप बोलते रहे हैं, उस मिठास की इज्जत की कसम, इस फिक्रे की कीमत ना मिली तो मेरा दिल दुख जाएगा। चाहता हूँ मखलूक मुझे देखे तो तुम में से एक अली, मेरी जान देखिए खुदा के लिए, तुम में से एक अली मेरे इक्तदार का अमामा सर पे रखे। तो कितनी ऊंच चुप कर लेना, उठी मैं सलाम कर देता। जो मजमे में पढ़ना मुझे आता ही नहीं है। अल्लाह कह रहा है तुम में से एक अली मेरे इक्तदार का अमामा सर पे रखे, मेरे इख्तियार का लिबास पहने, मेरे घर में मेरी मैं बन के उतर जाए। मेरी मैं बन के मेरे घर में उतर जाए। अच्छा जिसे उर्दू में मैं कहते हैं उसे अरबी में अना कहते हैं, और इसका बड़ा ही प्यारा एक ट्रांसलेट तर्जुमा है इंग्लिश में, उसका बड़ा मजा लीजिएगा भाईजान। जिसे उर्दू में मैं कहते हैं उसे अरबी में अना कहते हैं, और उसे इंग्लिश में ईगो कहते हैं। अच्छा जेडे व्हाट्सएप यूज करते हो उन्होंने तो इस गल से बोलना चाहिए। दोस्त कोई 20-25-30 रुपए का बैलेंस मांग लवे ना, तो बंदा कहता तेरे से बड़ी ईगो तू मेरे मैसेज ना करी। कहते नहीं हो भाई तू मेरी सालगिरह पे नहीं आया, तेरे से बड़ी ईगो तू मेरे मैसेज ना करी। अब इससे आसान करके तो बात में समझा नहीं सकता ना। 13 रजब की इज्जत की कसम है, गुरुद्वारे वालों खुदा की ईगो को अली कहते हैं। इमाम हुसैन में सलाम, इमाम हुसैन में सलाम। सारे बोलो
شہر قسم چکاندہ رہندا ہے کہ سانو داد دیو اللہ تمہاری زندگی یہ داد نہیں تھی میری ذاکری پہ سلام تھی اللہ تیری زندگی سلامت رکھے کتنا پیارا بی بی نے آپ کو بولنے کا سلیقہ تھا کہ یہ سادات کی دعا ہے میرا کوئی کمال نہیں دینے والے کا دیا ہے سید آپ کو حصارے میں لائن کر کے خدا کی ایگو کو علی کہتے ہیں تو یہ میں یاد سماعت میں تم نے کہا نا شاعر سننے کا آج مزہ آیا بھائی میں نے اپنی ذاکری میں مولا سے 25% شاعری مانگی ہے 75% خطابت مانگی ہے لیکن خطابت اور شاعری ساتھ ساتھ اچھی نثر بھی شاعری کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے نا لیکن تم مصرے سننا چاہتا تو پھر آ سن ولی کا پونچھ تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے ولی کا پونچھ تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے عبادت کر نہیں سکتا وہ عادت کر ہی دیتا ہے ولادت کی امانت میں خیانت ماں سے ہو جائے تو بندہ مرتضیٰ سے پھر بغاوت کر ہی دیتا ہے تو بندہ مرتضیٰ سے پھر بغاوت کر ہی دیتا ہے خدا کی ایگو کو علی کہتے ہیں بات بھولی تو نہیں ہے بڑے آرام سے بڑے حوصلے سے بڑی تسلی سے آگے کا سفر اب الحمدللہ سارا ماحول میرا ہم مثال ہو گیا ہے آگے چلے چلیے اس کی میں بن کے علی کعبہ میں اترا مہربانی بابا تہہ دل سے شکر گزار اچھا کچھ سوال نہ دانستہ پوچھے جاتے ہیں جان بوجھ کے تاکہ عوام تک بات پہنچ جائے مثال دوں تاکہ یہ نسل بھی بات سمجھ لیں شاہ جی اللہ کو پتا تھا نا کہ موسیٰ کے دائنے ہاتھ میں کیا ہے کیوں لاشی شاہ جی پتا تھا پھر کیوں پوچھا ما تلکا بے یمینک اللہ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے ما تلکا بے یمینک موسیٰ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے تو موسیٰ نے بتایا اللہ یہ عصا ہے اس کے لیے میں بکری پتے جھاڑتا ہوں کہیں دور کا سفر کرنا ہو تو اسی کو طیارہ بنا لیتا ہوں دریا سامنے آ جائے تو اسی کو پانی پہ مار کے راستہ بنا لیتا ہوں میں نے بابا جی بڑا بول نہیں ہے 200 سے زیادہ معجزات 200 سے زیادہ معجزے جناب موسیٰ کے عصا کے مجھے یاد ہے یہی عصا اجدر بنا یہی عصا دریا میں راستہ بناتا رہا یہی عصا جناب موسیٰ کو لے کے پرواز کرتا رہا یہی عصا درخت بن کے سائبان بنتا رہا یہی عصا زمین سے چشمے نکالتا رہا یہی عصا موسیٰ کے لیے دسترخوان بناتا رہا عزت آل محمد کی قسم ہے یہی عصا تھا جو دریا میں 12 راستے بنا کے امت موسیٰ کو بتاتا رہا گزارا نہ آج 12 کے بنا ہے نہ کل 12 کے بنا امام حسین آپ کو سلامت رکھے امام حسین آپ کو سلامت رکھے تہہ دل سے شکر گزار رہے کچھ سوال دانستہ پوچھے جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے جب اس نے کہا نا میری میں بن کے کعبہ میں اتر تو اس علی نے اس علی سے سوال کیا تو جو کہتا ہے میری میں بن کے کعبہ میں اتر بتا تو صحیح اس علی کو ہونا کیسا چاہے یہ سطر تھی نا جو کھا گئے ضروری ہے کہ میں ہر گلا پھاڑ کے کرا تھا پھر تسی بولو اچھا میں اور زور لانا ہی کوئی نہیں زور لا کے باقی 11 رجب سے جشن پڑھنے شروع کیے گلا تھکا ہوا دن رات کے سفر ہے یہ کم از کم 18واں جشن ہے 11 رجب کی رات سے لے کے آج تک اب آپ فیصلہ خود کر لیں دن رات کے سفر ہے اور گلا تھکا ہوا پھر بھی میں چاہتا ہوں کما حق کو خدمت کرتے ہوں اس علی نے اس علی سے پوچھا بتا تو صحیح کہ اس علی کو ہونا کیسا چاہیے اب بات میری عقیدے کی ہے پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں علی کا کھاتا ہوں علی کا گاتا ہوں کوئی بولے تو بھی کہوں گا کوئی نہ بولے تو بھی کہوں گا کوئی پھر بلائے تو بھی کہوں گا کوئی نہ بلائے تو بھی کہوں گا اس نے کہا علی ہونا کیسا چاہیے تو اللہ کی آواز آئی زمانہ پوچھے میں رازق کیسا وہ رزق دے کر بتائے کہ ایسا امام حسین تمہیں سلامت رکھے وہ رزق دے کر بتائے کہ ایسا زمانہ پوچھے نہ رب کیسا وہ کائنات کو پال کے بتائے کہ ایسا زمانہ پوچھے میں خالق کیسا
فکرہ کہہ دوں شاید فکرہ کہہ دوں میں سطر اور کہنے جا رہا تھا لیکن آپ نے روکا تو میں کہہ دیتا ہوں اللہ نے کہا میں خالق کیسا تو پھر یہ دھاگے سے شیر نکال کے بتائے گے ایسا جو پہنچا اسے کہاں کی بات کہاں جا ملی ہے سیدہ کلام تو یہ عطیہ ہے آل محمد ہے کائنات کی مرکز ہاتھوں کو نظر اشرف علی بادشاہ کے روضے میں ماشاءاللہ کی توفیق عطا کرے اور منزل بالکل قریب ہے کلائمیکس لو نتیجہ لو اور جشن مکمل سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے علی اس کی میں بن کے کعبہ میں اترا ادھر علی اترے ادھر جبریل رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کی کرا داد لے بنا میرا اپنا گزارا نہیں تسی داد نہیں دیندے تے بانی اگلی دعوت نہیں لکھویندا وہ دعوت لین واسطے نہ پھر سارے کو گھر پہ استعمال کرنے پاؤں کیا بات ہے چلو جشن کی رات ہے مومن کو خوش کرنا بھی تو عبادت ہے نا سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے رسول کی خدمت میں وہ نازل ہوا جو جب آتا ہے یا قرآن لاتا ہے یا علی کے فضائل لاتا ہے امام حسین آپ کو سلامت رکھے امام حسین آپ کو سلامت رکھے جب آتا ہے یا قرآن لاتا ہے یا علی کے فضائل لاتا ہے اللہ درود و سلام کا تحفہ دے رہا ہے میرے حبیب اور اللہ کہہ رہا ہے اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو صدر کی قیمت نہیں ہے لیکن بول پڑو بس یہی میری قیمت ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد سے کہیے اپنے گھر سے اٹھے اپنے گھر تک آ جائے جشن سننے آیا ہے وہ بندہ ذرا مجھے دیکھے سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے سیدہ فاطمہ بنت اسد سے کہیے اپنے گھر سے اٹھے اپنے گھر تک آ جائے اور اسے لے جائے کسے جو تیرے بستر پہ تو ہوتا ہے میرے پردے میں میں ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جو تیرے بستر پہ تو ہوتا ہے جو میرے پردے میں میں ہوتا ہے علی کی ماں حرم سے اٹھی امام حسین آپ کو سلامت ہے چلے شادی میں ٹوکا ہے روکا ہے تو میں جملہ بتا دوں ابو طالب کا حرم اللہ کے حرم کے سامنے آ گیا امام حسین آپ کو سلامت ہے امام حسین آپ کو سلامت ہے تیرے پانچویں مولا سے پوچھا گیا مولا علی جو کعبہ میں اترے وجہ کیا ہے بات دھیمے لہجے میں کہوں کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے بات سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے نوکر حاضر ہے ساری دعا کرنی ہے پانچویں مولا سے پوچھا گیا علی کعبہ میں اترنے کی وجہ سرکار فرماتے وجہ نہیں علی کا دل تھا میں کعبہ پہ احسان کر دوں تو چھوڑ رہے ہیں علی کی بستی میں اگلا فکرہ جانا اور سیدہ کی عطا جانے کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے ہاتھ اگر یہی آسمان کی جانب کشکول بناؤ تو میں صدر تیرے مزاج کی کہوں مولا علی نے کعبہ پہ کیا ہے احسان تو پھر علی کا واسطہ یہ تو بتا کعبہ کا بھی کوئی حق بنتا ہے یا نہیں بنتا امام مسکرا کے فرماتے میدان قیامت کی صبح تک کعبہ پہ واجب ہے ہر اس بندے کا سجدہ رد کر دے جو علی سے محبت نہیں کرتا میں کرتے ہیں جو سجود و قیام اللہ اکبر ولی کے باکس میں کرتے ہیں جو سجود و قیام قدم قدم پہ وہ شیطانیت کو ڈھونڈتے ہیں خدا کے گھر کی طرف جو جھکے علی کے بغیر قسم خدا کی وہ آپ بھی بتوں کو پوجتے ہیں تیری زندگی سلامت ہاں جی آگے چلے یا کافی ہو گیا چلے آگے سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے علی کی ماں کعبہ کے سامنے پہنچی اور میں پڑھا کہ کیا کرا جشن دوبارہ لے کر لیں میری محنت ہے ضائع ہو جائے گی فائدہ کوئی نہیں ہے امام حسین آپ کو سلامت رکھے تہہ دل سے شکر گزار ہوں
علی کی ماں حرم تک پہنچی. یہ ہے تصویر کا ایک رخ. باقی اب جو میں روش خطابت کھولنے جا رہا ہوں نا، اللہ جانے میں نے کتنی مناجاتیں بی بی کی بارگاہ میں پڑھی ہوں، کتنے آنسو سیدہ کی بارگاہ میں رولے ہوں گے. یہ مولا کے منبر پہ کھڑا ہو کے یہ ذکر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، بڑا بول نہیں، نہ اپنی بڑھائی جاتا ہوں. باجی میں نے 6 گھنٹے کھڑے ہو کے مولا کی بارگاہ میں مناجاتیں پڑھی ہیں، تب جا کے یہ کہیں خیرات حصے میں آئی ہے. اب تیری مرضی ہے جیسے سن لے. یہ ہے تصویر کا ایک رخ کہ علی کی ماں کعبہ کے سامنے پہنچی. اب تصویر کا دوسرا رخ سنیے اور بات مکمل ہونے جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اچھی نثر کی شاعری کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کے نقطے نے اپنے وجود سے صادر ہونے والے حرفوں سے کاف اور نون کو جمع کیا تو اللہ کے کلام کو لہجہ دینے والی اللہ کی زبان نے پہلی کن کہی تو اللہ کا علم ارادے میں ڈھل کے مشیت بنا. مشیت نے قضا کے کشکول میں خیرات ڈالی تو ہر طرف زندگی نے آنکھ کھولنا شروع کر دی. پھر اس نے زمین و آسمان پر مبنی کائنات کو خلق کر دیا. پھر اس نے آسمان کی تنہائی کو مٹانے کے لیے مدبرات الامور فرشتوں کو خلق کیا. پھر اس نے اپنا ذکر یعنی اپنی تسبیح سکھا کے کائنات کے دفتر کو فرشتوں کے حوالے کر دیا. پھر اس نے زمین کا فرش بچھانے کا ارادہ کیا. زمین کا فرش بچھانے کے بعد اس نے زمین کے سینٹر میں اپنا پہلا گھر کعبہ نازل کیا جو نازل ہونے سے بھی پہلے اسی سے منسوب تھا. 13 رجب کی رات اس کعبہ میں اترا ہے، لیکن کعبہ نازل کرنے سے پہلے زمین کے وسط میں اس نے پہلا نام علی لکھا، پھر وہی کعبہ رکھا. اب کعبہ کسی کے انتظار کی ردا پہن کے اپنے منتظر کے نام کی تسبیح کر کے وقت گزارنے لگا. کعبہ کا انتظار سنو اور جشن مکمل ہونے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک اللہ بیادہ الملک ہونے کی حیثیت سے اللہ کے ہاتھ نے زمین کے سینے سے مٹی کو اٹھا کے آدم کا وجود بنا دیا. کعبہ انتظار کرتا رہا. نوح کی کشتی اپنے تاج پہ لکھے ہوئے اسماء الحسنی کے برکت سے آسمان کی سطح پہ لکیر کھینچ کے کوہ جودی کی چوٹی پہ اتر گئی. کعبہ انتظار کرتا رہا. قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم کے دم سے آگ ابراہیم پہ گلزار ہوتی رہی. کعبہ انتظار کرتا رہا. کائنات کی نمازوں کو معراج کا درجہ دینے والے یا رب کہہ کے پکارتے رہے. کعبہ انتظار کرتا رہا. پھر آخری حقیقت الہیہ کا مقرب سپاہی ہونے کی حیثیت سے عیسیٰ کلمۃ اللہ کا تاج پہنتا رہا. کعبہ انتظار کرتا رہا. باقی پھر پورے 500 سال بعد بندے چپ کر گئے، سمجھو گا جشن میں آئی کوئی نہیں ہے. پھر پورے 500 سال بعد سورج نے ایک روز ابو طالب کی حویلی کا طواف کر کے آسمان سے 17 ربیع الاول کا نور میں گھیرا تو امینہ غیرت الہیہ سیدہ آمنہ کی آغوش میں اللہ کی مکمل حمد محمد بن کے اتر گئی. کعبہ انتظار کرتا رہا. بھیا پھر اس کے بھی 30 سال بعد 30 ایئر آفٹر 30 ایئر 30 سال بعد ابو طالب کے گھر کی ایک فاطمہ نے ملکہ آل عمران ہونے کی حیثیت سے نظر نہ آنے والے کا چہرہ دکھانے کا ارادہ کر لیا. ابو طالب کے گھر کی ایک فاطمہ نے نظر نہ آنے والے کا چہرہ دکھانے کا ارادہ کر لیا. ہوں آپ دیکھو کہ میرا کتنا زور لگا بھی سردی کی رات میں مجھے پسینہ ہوتا جگر نکال کے رکھنا پڑتا ہے نا ممبر سے. آپ کے ذاکر ہے نا. علی کی ماں کعبہ کے سامنے پہنچی. اب ایک جملہ کہوں، کچھ حق تو آپ کو بھی بنتا ہے. یہ ہے علی کی ماں، یہ ہے اللہ کا گھر. اتنا روح پرور ماحول بنا ہوا نا، خدا کی قسم کوئی خوش آمد نہیں آپ کی. خدا کی قسم دل راضی کر دیا آپ نے. اتنا پیارا علی سنا ہے آپ نے. یہ ہے علی کی ماں، یہ ہے اللہ کا گھر. گیلانی صاحب آپ کی محبت کی قسم ہے. یہ ہے اللہ کا گھر، یہ ہے علی کی ماں. اللہ کے مکمل نور کے احترام میں کعبہ کی دیوار سجدے میں گر کے پھٹ گئی. امام حسین تمہیں سلامت. نہ بے استادہ بندہ نہیں ہو. اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا، تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا میں
نیچے کی بات ہے، جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بہت آگے کی سرحد ہے. یہ کوئی عام دیوار ہے؟ گردوارے والوں، عارف والے والوں بولو، ساری بات تک کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. یہ کوئی عام دیوار ہے نہ، اسی دیوار پہ آدم کے بوسے ہیں. امام حسین تمہیں سلامت رکھے، سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. اسی دیوار پہ آدم کے بوسے ہیں، اسی دیوار پہ نوح کے بوسے ہیں، اسی دیوار پہ ابراہیم کے ہونٹوں کا لمس ہے، اسی دیوار کو موسیٰ چومتے رہے ہیں، اسی دیوار کو عیسیٰ بس کرتے رہے ہیں. اب اللہ کے زبان کو بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے، ڈرتا ڈرتا میں کسی کے اپنے سے میں نہیں ہوں. بندہ مجھے وہی پیارا لگے گا جو اب علی کو سلام کرے گا. 1.25 لاکھ نبیوں کی بوسہ کہاں سے علی کی ماں گزر گئی. کون آیا ہے علی کو سلام کرنے؟ امام حسین کو سلام. امام حسین کو سلام. 1.25 لاکھ نبیوں کی بوسہ علی کی ماں. علی کی ماں نے پہلا قدم رکھا کعبہ کے اندر. بندے کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ. شاہ جی ہاں تو میں بالکل آپ کے سامنے کوئی ایسی ہے آپ سیدزادے ہیں، آپ سے بھی زیادہ احترام ہے، لیکن کبھی آپ کے مریدوں میں بات ہو تو میری طرف سے یہ بات پہنچا دی. علی کو رضی اللہ کہنے سے پہلے سوچا تو کروں یہ کعبہ بنایا کس نے تھا؟ حضرت ابراہیم نے. نہیں، سب سے پہلے اللہ نے آسمان سے نازل کیا. جناب ابراہیم نے اس کی دوسری تعمیر کی. ہسٹری آف کعبہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. دوسری دفعہ اس کی تعمیر جناب ابراہیم نے بات کی. کیسے کی ہے؟ ابراہیم مستری بنے، اسماعیل مزدور بنے، دونوں اللہ کے رسول، دونوں اللہ کے نبی، اور ہوتے نہ میرے اختیار. سدرۃ المنتہا سے چھان کے یہ فکرہ تیرے حوالے کرتا پھر بھی حق نہ ادا ہو سکتا. دونوں اللہ کے نبی، دونوں اللہ کے رسول، دونوں معصوم، دونوں اللہ کی حجتیں. ہے کسی بندے میں جرأت جو کہے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ؟ پنچایت دی گل ہے نا، پرے دی گل ہے نا. ہے کسی بندے میں جرأت وہ کہے اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ کہیں گے یار ظہیر اچھے ذاکر اور لاہور سے آگے اور بڑی واہ واہ کروائے جا رہے، تمہیں اتنی تمیز بھی نہیں ہے. نبیوں کے ساتھ رضی اللہ نہیں لگتا. پھر چلو بھر پانی میں ڈوب کر اور جس کے گھر کے مستری علیہ السلام ہے وہ خود رضی اللہ کیسے ہے؟ کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے جو ذکر شبیر میں انعام عطا ہوتا ہے. اللہ آپ کی زمانیہ سلام تہہ دل سے شکر گزار. علی کی ماں نے پہلا قدم کعبہ کے اندر رکھا. اچھا اس فکرے پہ جتنا اچھا بولو گے نا پھر نظم بھی پڑھ جاؤ. حالانکہ عرف والے میں نہیں پڑھ گیا بھائی، ماحول ایسا بن گیا. پھر آپ یہاں آنے کی جلدی تھی. بولو گے اس میں علی کی مدد ہوگے تو بالکل ان ٹچ صرف ایک ممبر پہ نظم پڑھیے ابھی ہڑپا، اس کے بعد نہیں پڑھیے. حالانکہ 18واں جشن ہے نہیں پڑھیے. بولو گے تو پھر وہ بھی پڑھیے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. علی کی ماں کعبہ کے اندر داخل ہوئی. اب منظر خدا کی قسم اتنا پیارا ہے نا، مجھ جیسا کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا. علی کی ماں نے پہلا قدم کعبہ کے اندر رکھا. علی عرش کے پردے سے ذرہ میں نازل ہوا. اب یہ وقت خیرات ہے، وقت دعا ہے، یہ ہے مانگنے کا وقت. یہ وہ وقت ہے کہ کعبہ کی دیوار شق ہونے کے قریب ہے.
اگر یہ لمحے آپ نے ضائع کر دیے نا ساری رات آپ کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے تو ساری رات جاگے ہو. یہ وہ وقت ہے علی کی آمد کا جس رات کے اس وقت میں آپ بیٹھے ہو. خیرات مانگ لینا, جو نہ ملے علی کے دروازے سے مانگ لینا. علی کی ماں نے پہلا قدم کعبہ کے اندر رکھا, علی عرش کے پردے سے زہرہ میں اترا. اب رکا میں بھیا پتہ کیوں ہوں؟ آپ جیسے چہروں کے لیے جنہوں نے کالج جانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے, جنہوں نے جا کے بحثیں کرنی ہے, جواب دینے ہیں, ان کے لیے بات پہنچانے جا رہا ہوں. آج بحثیں ہوتی ہیں نزول کیا ہے, ظہور کیا ہے. آؤ میں بتاؤں. نزول کی ہوتی ہے دو قسمیں. کیا بات ہے. آپ ذاکر ایمان سے بتائیں کہ ہر ربائی پڑھ کے تو آسمان سے ٹکرا سکتا تھا نا, لیکن نہیں ٹکرایا. چاہتا ہوں کہ ربائی کی جگہ بھی آپ کو ایک تحفہ دے دوں. نزول کی ہوتی ہے دو قسمیں. کیا؟ ایک نزول تخلی, ایک ہوتا ہے نزول تجلی. اس فکرے میں میں اپنی عزت والی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں سے بھی دعا چاہوں گا. سیدہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے, اللہ آپ کے پردوں کو سلامت رکھے. دعا کر دیجئے گا, بیٹا ہوں, آپ کا بھائی ہوں, مسافر ہوں, ذاکر ہوں, جو سمجھو آپ کی مرضی ہے, لیکن دعا سے نواز دیجئے گا. سیدہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. نزول کی ہوتی ہے دو قسمیں, ایک نزول تخلی, ایک ہوتا ہے نزول تجلی. بابا جی یہ نزول تخلی کیا ہے؟ سامنے منڈیر پہ بیٹھا ہوا تھا کبوتر دیوار پر, میں نے یہاں دانا بکھیرا, کبوتر وہاں سے اڑا, دانے پہ اترا. یہ ہے نزول تخلی, یعنی پچھلے مقام کو خالی کر دیا. میں تو چاہتا ہوں تحفہ دے دوں آپ کو, امام حسین آپ کو. یہ ہے نزول تخلی. بیٹا سال کے بعد کبھی مولا اس ممبر پہ لے آئے تو بات آپ کو یاد رہے گی نا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ہے شاہ جی نزول تخلی, یعنی پچھلے مقام کو خالی کر دینا. اگلے فکرے پہ نہ بولے تو دل دکھے گا. اتنی محنت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نزول تجلی کیا ہے؟ پیچھے بھی ویسے ہی رہنا, آگے بھی ویسے نازل ہو جانا. پیچھے بھی رہنا, آگے بھی نازل ہو جانا. اب یہ میرا مجمع فیصلہ کرے گا. علی کا آج کی رات نزول تجلی ہے, نزول تخلی ہے. بولو گے تو نظم پڑھوں گا, ورنہ یا علی یا علی. سیدہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. نزول تجلی ہے کہ نزول تخلی مجھے نہیں پتا. علی کی ماں نے پہلا قدم کعبہ کے وسط میں رکھا تو تکبیرۃ الاحرام کہہ کے اپنے قیام کا آغاز کیا تو علی عرش کے پردے سے ذرہ میں نازل ہوا. علی کی ماں رکوع میں جھکی تو علی ذرہ سے بیت المعمور میں اترا. علی کی ماں نے سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ کہنے کا ارادہ کیا تو علی نے پہلو سے آواز دی, اما تسبیح اکیلے نہ پڑھنا, علی آ گیا. امام حسین آپ کو سلام. اللہ تمہیں سلام, اللہ تمہیں سلام. امام حسین علی حق, 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 علی حق. اللہ آپ کی زندگی سلام. اما تسبیح اکیلے نہ پڑھنا, راضی ہو شاہ جی؟ سید راضی ہیں. اما تسبیح اکیلے نہ پڑھنا, علی آ گیا. آپ پڑھ دیں گی نظم کے مصرے, مہر لگ گئی تو پورے ملک میں آذان ولایت بن کے کھلے گی. تیرا مقدر اور میرا نصیب. 13 رجب ہے آج, بتوں میں ہے کھلبلی. اور جاگی خدا عطا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ریاض بھائی جان, سید آپ کو سلامت رکھے بھائی جان. 13 امام حسین آپ کو سلامت رکھے. 13 رجب ہے آج. وہ تو اچھا میرے مجمع میں کوئی ایسا ہے جو لکھنے کا شوق رکھتا ہوں؟ کوئی شاعر بیٹھا ہے؟ آپ ہیں؟ آپ شاعر ہیں؟ اچھا کوئی شاعر بیٹھا ہے, کسی نے کبھی کوئی شعر کہا؟ انہیں یہ چھیڑ خانی ہے تو میرے پتہ لگتا ہے. جب میں نے جذباتی کر دینا میں میرے پتہ میں لگتا ہے. بہرحال پرواز کرنی ہے تو پھر آؤ. 13 رجب ہے آج, بتوں میں کھلبلی, چھایا خدا کا نور ہے, ظلمت کی شب ڈھلی. بڑی مشکل نظم ہے, بڑا مشکل سفر ہے. اچھا یہ ہے آزاد نظم. آزاد کیا ہوتی ہے؟ جس میں ردیف نہیں ہوتا, اس میں صرف قافیے کا سفر ہے اور اسے نظم مسلسل کہتے ہیں. شاعری کے اصناف ہے نا, مرہ, آزاد, بحر, مختلف اصناف ہے نا شاعری کی. تو یہ ہے نظم مسلسل, اس میں قافیے کی قید ہے, ردیف کی قید نہیں ہے. کھلبلی, ڈھلی, یہ دو قافیے میں نے پڑھ دیے. آگے کا سفر جانے اور سیدہ جانے. 13 رجب ہے آج, بتوں میں ہے کھلبلی, چھایا خدا کا نور ہے, ظلمت کی شب ڈھلی. دل پر غرور ہے رات کی
रौनक भली भली। इमाम हुसैन जो काफी में बोला है उसे मैं कहता हुआ, ये नस्ल मुसलसल का सफर अब मैंने रुकना नहीं, जहां तेरा दिल किया रोक के खुद दादा और दुआ से नवाज़ना, वरना आखिरी मिसरे पे ऐसे बोलने से बोलने का हक है। तेरा रजब है आज बुतों में है खरबली, छाया खुदा का नूर है जुल्मत की शब ढली, दिन पुरगरूर है रात की रुत है भली भली, मौसम है पुरसकून हवा है भी मखमली, नूरानियत से सारी फिजा फूली और फली, जन्नत नसीर हो गई मक्का की हर गली, चेहरा वली का आज दिखाएगा एक वली। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, चुराए हुए मिसरे से ईद मिंबर से कहने का आदि नहीं है, कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे, जन्नत नसीर हो गई मक्का की हर गली, चेहरा वली का आज दिखाएगा एक वली, सर से नबी के दीन के हर एक बला टली, काबा की अब जिदार की खिलने लगी कली। जन्नत नसीर हो गई मक्का की हर गली, चेहरा वली का आज दिखाएगा हर एक वली, घर में महाबली के है उतरा महाबली। सर से नबी के दीन के हर एक बला टली, जन्नत नसीर हो गई मक्का की हर गली, चेहरा वली का आज दिखाएगा एक वली, काबा की अब जिदार की खिलने लगी कली, घर में महाबली के है उतरा महाबली, घर में महाबली के है उतरा महाबली, वल्लैल की पनाह में वल फज्र है पली। नुक्ताए अल-किताब में आयात है जली, नुक्ताए अल-किताब में आयात है जली, लाने वली को किबला से बिनते असद चली, लाने वली को किबला से बिनते असद चली, अब खौफ से तबीयत बातिल है जलजली, बुनियाद शिर्क फिस्क हुई आज दलदली, कुदरत ने मूंग सीना मुनकर पे है तली। उर्दू का मुहावरा है ना, सीने पे मूंग दलना। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, माशाअल्लाह, खुदा की कसम पार होते ना मेरे इख्तियार, हमें भी साथ लेके जाना। लेकिन ज़िक्र उसका है जो परों की उड़ान का मोहताज नहीं, जो जब चाहे जिब्रील को उठा लेता है, जब चाहे ईसा को उठा लेता है, जब चाहे फुतरस को ले जाता है, जब चाहे कलंदर को परवास दे देता है। अल्लाह के ज़बान वो बोले जिसका बोलना अली को अच्छा लगता है, काबा की अब जिदार की खिलने लगी गली, जन्नत नसीर हो गई मक्का की हर गली, चेहरा वली का आज दिखाएगा एक वली, जन्नत नसीर हो गई मक्का की हर गली, घर में महाबली के है उतरा महाबली, नुक्ताए अल-किताब में आयात है जली, लाने वली को किबला से बिनते असद चली, बुनियाद शिर्क फिस्क हुई आज दलदली, कुदरत ने मूंग सीना मुनकर पे है तली, रुख पे अबू की माँ की हमाकत गई मली, मैयत मुनाफिकत की अदावत से हर चली, ज़ाहिर अली के घर में हुआ है मेरा अली, फिर क्या हुआ बनकर अजाब बरसरे बातिल है छट गई, शैतान परस्त कुफ्र की हस्ती उलट गई, सुनकर वली के घर में वली के ज़हूर का हर दुश्मन अली को हल्ला चिपट गई।